میرے پاس ایک بھائی آئے جو قادیانی سے مسلمان ہوئے تھے، نام نہیں لیتا، بالکل اسپیسیفکلی ہو جائے گی بات. میں اتنا اشارہ چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ ان کے جو اس وقت مربی ہیں بڑے جو ہیں نا خلیفہ صاحب، ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے، اور دودھ پیتے رشتہ ان کے ساتھ ان کا بنتا ہے. میں نے کہا سب کو پتہ چل جائے گا، اتنا میں نے کافی نام نہیں لے رہا تھا کہ یہ میرا وہ جس کو کہتے ہیں نا میرا عدالت کا بیان نہ شمار ہو، جوڈیشری میں یہ چیلنج نہیں ہو سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. کوئی بھی آپ سے ملنے کے لیے آئے اور آپ سے باتیں کرے اور آپ اس کا نام نہ لیں، الگ بات ہے، لیکن آپ اس کا نام نہ لے کر یہ کہیں کہ میں اس لیے اس کا نام نہیں لیتا کہ کہیں کل وہ اگر مقدمہ کرے تو میں عدالت میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے اس کا نام نہیں لیا. اس کا مطلب یہ کہ دال میں کالا ہے، آپ جھوٹ بولنے جا رہے ہیں. کل وہ اگر آپ کو عدالت میں لائے تو آپ یہ کہیں کہ میں نے نام نہیں لیا تھا. جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص، جو شخص اس کے پاس آیا اس کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے. وہ جھوٹ کیا ہے آپ حیران ہوں گے کہ یہ قادیانی کو کس طرح سپورٹ کر رہا ہے. اس جھوٹ میں اس نے قادیانیوں کے لیے ایک بہت بڑی راہ کھولی ہے. اور پھر مجھے وہ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کے خلاف مہم چلانے کے اوپر پیسہ کتنا ہے. پھر اس نے مجھے کئی مولویوں کا بتایا کہ اس سال اس نے کتنے ملینز روپیز باہر سے منگوائے ہیں کہ ہم قادیانیت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. جہاد قادیانیت کے خلاف ہو رہا ہے، اپنے بزرگوں نے جو گل کھلائے ہیں ان کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو رہا. تو مجھے بتانے لگا، مجھے کہنے لگا جی سر بڑا نفع بخش کاروبار ہے، آپ بھی شروع کریں. مجھے اس کے لیے ابھارنے آیا تھا. میں نے کہا آپ غلط جگہ آئے ہیں بھائی. میں نے جج کر لیا تو میں نے کہا آپ بھائی تشریف لے جائیں، آپ کہیں اور جائیں، یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے نہیں ہے. اپنے دوستوں کہ مجھے اس نے یہ بتایا کہ کئی مولوی ہیں ان کو ختم نبوت پر کام کرنے کے لیے باہر سے فنڈ آ رہا ہے، قادیانی کے خلاف کام کرنے سے ان کو فنڈ آ رہا ہے. اصل میں یہ قادیانی کو سپورٹ کر رہا ہے اور یہ ان کو بتانا چاہ رہا ہے، اپنے ماننے والوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ جو ختم نبوت پر بات کرے تم یہ سمجھو کہ اس کو باہر سے فنڈ آ رہا ہے. یہ اصل میں ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے کہ جو مسلمان اللہ کی رضا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ختم نبوت کا دفاع کرے اور قادیانیوں کے خلاف کام کرے تو یہ سپورٹ کر رہا ہے قادیانیوں کو کہ وہ قادیانی اس کو یہ ویڈیو دکھائیں بھی، دیکھیں جی یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ باہر سے فنڈ آتا ہے. کہاں سے فنڈ آئے گا؟ امریکہ سے آئے گا، برطانیہ سے آئے گا، جرمنی سے آئے گا نا. جرمنی میں تو قادیانی ہیں، ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. امریکہ قادیانی کو سپورٹ کرتا ہے. اب میں آپ کو آگے ویڈیو دکھانے والا ہوں. صدر ٹرمپ کے پاس قادیانی پہنچے ہیں، وہ اسے مدد لے رہے ہیں. اور ایک اور بھائی کی میں آگے آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا، وہ دلائل سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح باہر کے ممالک پاکستان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ آپ قادیانیوں کو ریلیف دیں. تو باہر والے ملک تو قادیانیوں کے ساتھ ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور جھوٹ کیا بول رہا ہے کہ جی یہاں کے جو مولوی باہر والوں سے فنڈ لیتے ہیں. اتنا بڑا فراڈ، ختم نبوت پر ڈاکہ، ختم نبوت تھا دشمنی، اور قادیانیوں کے ساتھ کس طرح کی یاری دوستی اور ان کو سپورٹ کرنا. یہ اصل میں مرزا جہلمی جو ہے نا، مرزا جہنمی، مرزا قادیانی کی نسل سے ہے. اپنے دادا پر دادا کی اس طرح حفاظت کر رہا ہے. دوستو یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے. جو مسلمان پیار محبت عشق میں آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر جانیں نچھاور کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں یہ عوام کو شکوک و شبہات میں ڈال رہا ہے، اپنے ماننے والوں کو شکوک و شبہات میں ڈال رہا ہے، اور یہ قادیانی کو سپورٹ کر رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا فراڈیا ہے یہ. آپ دیکھیے ویڈیوز، اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ باہر کے لوگ، باہر کی حکومتیں قادیانی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ کس طرح جھوٹ بول رہا ہے. دیکھیے ویڈیوز اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی بھی قادیانی کو سپورٹر ہے. یہ مسلم جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، کمیونٹی سے. I am from the Ahmadiyya Muslim community of Pakistan. 74 میں ہم کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے. In 1974 we were declared non-Muslims. ہمارے گھر بھی لوٹ لیے، ہماری دکانیں بھی لوٹ لی. Our houses and shops were looted. کئی گھروں کو آگ لگا دی. میں آ گیا، ربا آ گیا، پھر بچوں کو لے کر سرگودا میں دکان تھی. I relocated. تو پھر یہاں پر بھی ابھی مجھے کتابیں کام کرتا تھا تو کتابوں پر انہوں نے سزا دی. I was a salesman and then I was in prison for 5 years for selling books. اور 5 سال قید و مشقت اور 6 لاکھ روپے جرمانہ. ابھی 3 سال 3.25 سال کے بعد اب میں رہائی ہو کر آیا ہوں. I've been released after 3 years. ہم کسی بڑے پرامن طریقے سے رہتے ہیں. We are peaceful. میں آپ کو یہاں مسلمان کہہ سکتا ہوں لیکن پاکستان میں اپنے آپ کو مسلمان I can call myself a Muslim in the United States of America but not in Pakistan. ورنہ ہمیں سزا دیتے ہیں. Otherwise I'll be punished. اس وجہ
سے. اور ہماری جماعت تو بڑی پرامن جماعت ہے. کسی کو لوگ گالیاں دیتے ہیں, گھر جلاتے ہیں, ہم کسی کو کچھ نہیں کرتے, اللہ پر چھوڑتے We ہیں. have never retaliated and left everything to God. بس یہ آپ سے درخواست ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے, اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ ناصر ہو. God bless you and give you a long life. So you see, the world is a tough place, and we're making strides. We've made some very good strides. Andrew is a... السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ دونوں ویڈیوز جو بھی آپ کو اس ویڈیو کے بعد دکھائی جائیں گی, انہیں غور سے دیکھیے گا. اسی کلپ میں اٹیچڈ ہیں کہ یہ قادیانی جو کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ سے مل رہا ہے اور یہ اردو میں بات کر رہا ہے اور انگریزی میں جو اس کی ٹرانسلیشن کر رہا ہے وہ سلمان تاثیر کا بیٹا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ قادیانی کو باہر بھیجا کیسے گیا, یہ 295C کے کیس میں گرفتار تھا, اسے رہا کن بدبختوں نے کرایا اور کون کون لوگ ملوث ہیں, یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری ریاست کہ جو یہ سو کالڈ وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں, جتنے یہ وزراء بنے ہوئے ہیں, ان میں سے کون کون سا بندہ بکا ہوا ہے یا کون نہیں بکا ہوا ہے, اس کا فیصلہ آپ اس ویڈیو سے خود کر سکتے ہیں. میں خود کسی پہ الزام نہیں لگاتا, لیکن کون کون بکا ہوا ہے آپ کو اندازہ اس سے ہو جائے. میں مسلم جماعت سے تعلق رکھتا ہوں, کمیونٹی سے. I am from the Ahmadiyya Muslim community of Pakistan. پر ہم 74 میں ہم کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا In گیا. 1974, we were declared non-Muslims. ہمارے گھر بھی لوٹ لیے, ہماری دکانیں بھی لوٹ لی, Our houses and shops were looted. کئی گھروں کو آگ لگا دی. Set on میں آ گیا, fire. ربا آ گیا, پھر بچوں کو لے کر سرگودا میں دکان تھی, I relocated. پھر یہاں پر کو درمیان میں نہ لاؤ. اب میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ فیصلے کہاں سے کروائے جاتے ہیں. آج ثبوت لایا ہوں میں. پہلے تو لوگ کہتے تھے یہ جی فرضی باتیں کرتے ہیں. اب یہ بات ذرا جذبات سے ہٹ کے آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے کہ یہ رقبہ ٹائمز جو کہ قادیانیوں کا آفیشیل پیج ہے اور ویریفائڈ پیج ہے, اس پہ یہ خبر لکھتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ریلیجیس فریڈم کمشنر کو کال کی ہے اور پاکستان میں جو قادیانی بک سیلر ہے اس کی رہائی کا مطالبہ کیا. 4 مارچ 2019 کی بات ہے. اس کے بعد 11 مارچ کو یونائٹڈ نیشن کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ پاکستان کو کرٹیسائز کرتا ہے کہ تم لوگ قادیانیوں کے ساتھ صحیح رویہ اختیار نہیں کر رہے. یہ 11 مارچ کی رپورٹ ہے. پھر اسی پیج پہ لکھا جاتا ہے 17 مارچ کو کہ یونائٹڈ نیشن نے دوبارہ اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ان کا جو ریلیجیس فریڈم کا نمائندہ ہے, اس کا جو صدر ہے اس ڈپارٹمنٹ کا, اس نے 17 مارچ کو دوبارہ پاکستان سے کہا کہ آپ قادیانیوں کے ساتھ صحیح رویہ اختیار نہیں کر رہے. اس قادیانی بک سیلر جو کہ توہین رسالت کے قانون پر اس کو سزا عائد ہوئی, فرد جرم عائد ہوا, وہ گرفتار ہے, اسے رہا کیا جائے. 18 تاریخ کو یہ 3rd کلاس آدمی ثاقب نثار $1,00,000 کا چیک وصول کرتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ احمدیہ مسلم کمیونٹی. اس طرف بعد میں آؤں گا. 18 مارچ کو اس کے اگلے دن ہی یہ قادیانیوں سے وہ چیک وصول کرتا ہے ڈیم فنڈ کے نام پہ. اور پھر 20 مارچ کو آتا ہے کہ پاکستان آن منڈے ریلیزڈ این احمدی بک سیلر amid increasing pressure from American lawmakers and religious freedom advocates کہ پاکستان نے 20 مارچ کو اس قادیانی بک سیلر کو رہا کر دیا امریکہ کے پریشر کے انڈر آ کے. اب بولیں فیصلے کہاں سے کروائے جاتے ہیں, یہ چیز بتائیں. اب سنیں, مجھے بتائیں توہین عدالت کی دفعات لگتی ہے کیا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن آرٹیکل نمبر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن 7 سپتمبر 1974 کو کیا قادیانی ایک نان مسلم مائنورٹی ڈکلیئر نہیں ہوئے تھے؟ قانونی طور پہ ہوئے تھے. تو کیا پھر ایک ایسا صفحہ, ایک ایسا چیک وصول کرنا جس پہ کیٹیگوریکلی لکھا ہو کہ احمدیہ مسلم کمیونٹی, کیا ثاقب نثار یہ چیک وصول کر کے توہین عدالت کا مرتکب ہوتا یا نہیں ہوتا؟ میں 295C کا ذکر ہی نہیں کرتا, میں توہین رسالت کا ذکر ہی نہیں کرتا, میں قانونی سطح پہ آپ کے آگے بات رکھتا ہوں. کیا یہ 3rd کلاس آدمی جو کہ چیف جسٹس رہا ہے, وہ 3rd کلاس آدمی کیا قانون کی دھجیاں نہیں اڑاتا؟ کیا ہمارے دستور کی دھجیاں نہیں اڑا چکا؟ کون لے گا نوٹس اس کے خلاف؟ چیف جسٹس صاحب, آپ نے سستی شہرت کے لیے یہ حرکتیں تو کی تھیں, جا کے پاکستان میں
ہزاروں لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے تھے اور آپ باتھ روموں کے غسل وہ ہاسپٹلز کے غسل خانے جا کے چیک کر رہے تھے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ قانون کی بالادستی کے لیے کیا کر رہے تھے؟ آپ نے تو قانون کی دھجیاں خود اڑائی ہیں.